حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد وآل عزاداران سرکار سید الشہداء، بڑی قیامت کی یہ شب ہے. یہ شب اربعین ہے. نہ جانے کس کو آئندہ برس یہ شرف حاصل ہو، کون نہ رہے. کسی کو زندگی کا اور شکستہ ماں کو اس کے لال کا پرسہ دے لیجیے. مگر امت نے فاطمہ کو کیا دیا ہے عزادارو؟ محسن کا داغ. شکستہ پسلیاں دی ہیں. علی کا غم دیا ہے. امام حسن کے جگر کو زخمی نہیں کیا گیا بلکہ فاطمہ کا جگر بھی زخمی ہوا. یہ سب کچھ پھر بھی آسان تھا، لیکن ایک ماں کی آغوش میں اس کے بیٹے کا سر قلم کر دیا جائے. اس فاطمہ کے دل سے پوچھئے، کربلا کی آگ، پیغمبر اسلام کی حدیث، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو جب مومنین کے دلوں کی آگ کا یہ عالم ہو تو فاطمہ کے دل کے آگ کا کیا حال ہوگا؟
پروردگار ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم حسین پہ آنسو بہا سکیں. پروردگار ہم آج کے دن اگر کربلا میں حسین کی دنیا سر دھنے حسین کی عظمت کو پہچان نہیں سکتی. جو حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے اس کا شرف یہ ہے کہ اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اللہ اس کے تمام تر گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور آنے والے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. شرط اتنی ہے کہ عارفن بحق، صرف اس لیے نہ چلا جائے انسان کہ ہمیں کربلائی کہا جائے، صرف اس لیے نہ چلا جائے کہ ہمیں معاشرے میں ہم واپس آئیں تو یہ کہہ سکیں کہ ہم 40 کے دن کربلا میں تھے. نہیں، شرط یہ ہے کہ عارفن بحق. میں صرف اتنا ہی عزیزان ایمان کہنا چاہتا ہوں کہ جائیے ضرور سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. اس لیے مت جائیے گا کہ لوگ کربلائی کہیں، ساری دنیا حسین کا زائر نہ کہے، حسین کہہ دیں یہ میرا زائر ہے. اور مجلسوں میں اس لیے آیا کیجئے، یہ نہ سوچ کے آئیے گا کہ ہم مجلس میں جائیں گے تو لوگ کتنا بڑا عذاب ہے، ہم مجلس میں روئیں گے تو لوگ کہیں گے کیسا حسین پہ رونے والا ہے. نہیں، اس لیے دنیا کا عزادار نہ مانے، آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. بھائی اتنا کوشش کیجئے گا کہ حسین کی ماں یہ میرے لال کا عزادار ہے. بڑی عظمت ہے. تھوڑا سا اگر مائک کی آواز کھول سکتے ہیں تو اور آواز بڑھا دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی. بڑی عظمت ہے عزیزان ایمان. اور یہ شب 40 آپ کو موقع ملا ہے. آج بہت شرف آپ کو مل رہا ہے. آپ نہیں ہیں کربلا میں، لیکن مسئولین نے انتظام کیا ہے کہ آپ یہاں رہ کر کے بھی قبہ حسینی پہ جو پرچم لہراتا ہے اس کی زیارت کر لیں. جو سرکار وفا کا پرچم ہے اس کی زیارت، مولائے کائنات کے پرچم کی زیارت. جب پرچم برآمد ہوگا جذبات یہی کہتے ہیں کہ ہم اس سے لپٹ جائیں، لیکن احترام نگاہوں میں رکھیے گا. کہیں آپ کے ہاتھوں جذبات کی بنیاد پہ یہ پرچم کہیں سے پارا نہ ہو جائے. لہذا بوسہ دیجئے گا لیکن خیال رکھتے ہوئے. آج سرکار وفا کے پرچم کی زیارت کریں گے. اتنا بڑا مجمع صرف عباس کے پرچم کو دیکھتے دل میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے. آپ ذرا سوچئے جب عباس کے اوپر نگاہ پڑتی ہوگی تو کیا حال ہوتا ہوگا. عزیزان ایمان، آج کی اس مجلس کو میں نے سرکار وفا کی حیات سے منسوب کرنے کی کوشش کی. خدا مجھے توفیق دے کہ میں پڑھ سکوں.
اس لیے کہ کربلا کو پہچاننے کے لیے ہمیں کربلائی کرداروں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. حسین مظلوم نے ساری بشریت کو پیغام دیا. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ اللہم انکا تعلم انہ لم یکن ما کانا منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحطام. اے پروردگار تو جانتا ہے حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی. حسین کو تو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے. پھر کس لیے حسین کربلا بنا رہے ہیں؟ پہچانے عزیزان ایمان، کربلائی بننے کے لیے ہمیں اس وارث کربلا کے اقوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَلَكِنْ لِنَرْيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ، لیکن ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جا سکیں. وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے. عزیزان ایمان، اس جملے پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن ایک جملہ ضرور کہتا چلوں کہ مولا امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے. عزیزان ایمان، کائنات کے حکام وہ ہیں کہ جو اپنی حفاظت میں غیروں کو ظلم کی بھیٹ چڑھا دیا کرتے ہیں. حسین اس رہنما کا نام ہے جو کائنات کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنی اولاد قربان کر دیا کرتا ہے. ہم نے کربلا بنائی ہے تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے. وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور میں نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے، تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے. اب ہم کو کربلائی بننا ہے تو یہ امام حسین کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ یہ قانون حیات ہے. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو، اگر تم عاشورائی بننا چاہتے ہو، اگر کربلائی بننا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اسی راستے پہ چلنا پڑے گا جو کربلا کا راستہ ہے. کربلا ہم نے بنائی ہے تاکہ دین کی قدروں کو بلند کیا جائے. تم بھی زندگی گزارو تاکہ دین کی قدریں بلند کر سکو. کربلا ہم نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے. تم بھی اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر کے لوگوں کی اصلاح کرو. کربلا ہم نے بنائی ہے تاکہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے. تم بھی اگر کربلائی بننا چاہتے ہو تو خبردار، تمہارے ہاتھوں سے کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. کربلا اگر ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کے واجبات اور رسول کی سنتوں کو بچایا جا سکے، تو پھر جو کربلائی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ پھر کوئی واجب اس سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی رسول کی سنت اس سے پامال نہ ہونے پائے. تب انسان کربلائی بنے گا. اس لیے کہ کربلائی بننے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. بے معرفت کربلائی نہیں بنتا، بے معرفت کربلائی نہیں بنتا، عرفان چاہیے. اور اس کربلائی بننے کے بھی سب کے اپنے اپنے درجات ہیں، لیکن جس درجے پہ سرکار وفا پہنچ گئے، کہ ساری قیامت کے دن سارے شہداء عباس پہ غبطہ کریں گے. قیامت کے دن احد سے لے کے نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ بھی شہید ہوں گے، جس کی شہادت پہ غبطہ کریں گے اسے عباس کہتے ہیں. یہ سارے شرف سرکار وفا کو ملے کیوں؟ عزیزان ایمان، ہم کو آج اسی پیکر وفا کے تذکرے سے کچھ درس حاصل کرنا ہے.
کون ہے عباس؟ کون پہچانے، کون پہچنوا سکتا ہے؟ سوائے معصومین کے کوئی ان شخصیتوں کو نہیں پہچنوا سکتا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں۔ ترجمے پہ غور کیجئے گا عزیزان ایمان، کیا کہا ہے امام نے؟ کانا امنا العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عباس میں بصیرت پائی جاتی ہے، بہت فرق ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک مثال سے واضح کروں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ گلاس میں پانی، تو آپ پانی کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں جگ میں پانی، آپ پانی کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں کہوں بالٹی میں پانی، پانی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حوض میں پانی، پانی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں صرف جملہ بدل دوں، اب کس کی ہمت کون ہے کہ جو پانی کی وسعت کا اندازہ لگا کے مجھے بتا سکے کہ کتنا پانی ہے؟ اگر میں صرف اسی کو اس طریقے سے کہوں گلاس پانی میں، اب کون بتا سکتا ہے کہ کتنا پانی ہے؟ اگر میں کہوں جگ پانی میں، اب کوئی پانی کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ بصیرت عباس میں ہے کہ کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ عباس کتنے صاحب بصیرت، بلکہ کہا میرے عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں۔ یعنی یاد رکھنا کسی کی مجال نہیں ہے جو عباس کی بصیرتوں کا اندازہ لگا سکے۔ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں۔ اب کیسے پتا چلے کہ بصیرت عباس کیا ہے؟ سرکار وفا کی بصیرت ہے کیا؟ تو اب بصیرت تو پہچان نہیں سکتے، لیکن تھوڑا قریب ہونے کے لیے صاحب بصیرت کو پہچان لیجئے کہ صاحب بصیرت کس کو کہتے ہیں، پھر سرکار وفا کی زندگی سے کچھ قریب ہو سکیں گے ہم۔ صاحب بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے لوگ مشورے لیں اسے صاحب بصیرت کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان کسی بے بصیرت کے پاس جا کے مشورہ لے، اور مولا نے بھی منع کیا ہے، دیکھو کبھی کسی ڈرپوک سے مشورہ نہ لینا۔ تو صاحب بصیرت، جس کے پاس بصیرت پائی جائے، اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہے۔ اب آئیے سرکار وفا کی زندگی کو اس زاویے سے دیکھیں تو مولا عباس کی زندگی کے 3 ادوار۔ پہلا دور آپ کی ولادت سے لے کر کے مولا کائنات کی امامت کا، یہ پورا دور ہے۔ دوسرا دور مولا کائنات کی شہادت سے لے کے امام حسن علیہ السلام کی امامت کا۔ تیسرا دور امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے لے کر کے سرکار سید الشہداء کی امامت اور آپ کی شہادت تک کا۔ یہ 3 دور بنتے ہیں زندگی کے، یہ 3 مرحلے۔ بس صاحب بصیرت کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو مشورے دے یا جس سے لوگ مشورہ لیں، جس سے مشورہ لیا جائے اسے صاحب بصیرت کہتے ہیں۔ جس سے مشورہ لیا جائے، جو بغیر مانگے دے دے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ آج کل بغیر مانگے مشورہ زیادہ ملتا ہے، اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، کل جب نبی کو بھی بغیر مانگے مشورے دیے گئے۔ مانگ لے نبی مشورہ تو یہ الگ بات ہے،
اور نبی مشورہ کسی سے مانگ کے مان لے تو یہ اس کی فضیلتوں کی معراج ہے۔ پیغمبر اسلام کے دور میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے خود مشورہ دیا، اور جب نبی نے مشورہ اس قابل نہ تھا کہ عمل کرتے تو ناراض بھی ہو گئے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب بامعرفت سے مشورہ مانگا جنگ خندق میں جناب سلمان فارسی سے، تو جناب سلمان فارسی بامعرفت تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سلمان نے یہ جملہ خود کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں مشورہ دے اس لیے رہا ہوں کہ اب نبی کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ کہا یا نبی اللہ جنگ کے حالات کیا بنائے جائیں؟ نبی یہ پوچھ رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے کہا مدینے میں رہ کے جنگ کیجئے۔ ارے بھائی میدان میں تو آپ رکتے نہیں، مدینے میں رہ کے اگر جنگ کرتے تو آپ کہاں جاتے؟ تو اب نبی نے کہا نہیں، اگر مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے گی تو پھر ناموس پہ حملہ ہوگا، کوئی اور مشورہ دو۔ سلمان فارسی کی طرف دیکھا، کہا یا نبی اللہ ہمارے ہاں فارس میں جب جنگ لڑی جاتی ہے تو میدان میں خیموں کے ارد گرد خندق کھود دی جاتی ہے، تو اس سے اگر لشکر کم بھی ہو تو حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے سلمان نے مشورہ دیا ہے، نبی کو مشورہ پسند آیا، کہا ہاں خندق کھودو۔ اب کہا تو سب سے تھا، اب یہ تاریخ نے نہیں لکھا کہ کس نے خندق اپنی جگہ اتنی کم کھودی کہ عمرو ابن عبدود لوگ گھوڑا لے کے، کس نے لکھا؟ یہ ظاہر تاریخ نے نہیں لکھا، لہذا ہم بتا بھی نہیں سکتے، مگر مشورہ مانگا نبی نے تو سلمان نے مشورہ یہ کہہ کے دیا۔ تو مشورہ مانگنا غلط نہیں ہے بھائی، جب نبی مشورہ مانگ رہا ہو اس کا مطلب مشورہ مانگنا غلط نہیں ہے، مگر دیا اس وقت جائے جب مشورہ مانگا جائے، اور صاحب بصیرت سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اب مولا عباس کی تاریخ اٹھائیے، پہلا دور مولا کائنات کا، پوچھئے تاریخ سے سرکار وفا نے کوئی مشورہ سرکار وفا سے مانگا ہو؟ یا علی صاحب بصیرت ہے آپ کا بیٹا، مشورہ مانگیے، سرکار وفا نے کوئی مشورہ دیا ہو؟ کوئی مشورہ نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے مولا کائنات کو مشورہ نہ دیا ہو، تاریخ شاہد ہے کہ جیسے ہی حکومت ملی لوگ آ گئے، یا علی ابھی فلاں فلاں لوگوں کو آپ معزول نہ کیجئے، جب حکومت میں استحکام پیدا ہو جائے تب معزول کیجئے گا۔ علی نے آواز دی کہ علی کی حکومت میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ظالم حاکم نہیں رہ سکتا، حکومت رہے یا نہ رہے، ہم عدالت کے لیے آئے ہیں۔ تو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، جنگ صفین اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ حکمیت مشورے ہی کا تو نتیجہ تھا، جو بغیر مانگے ہوئے مشورہ دیا گیا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ بھئی علی نے کسی سے مشورہ نہیں مانگا تھا، لوگوں نے خود آ کر کے علی کے اوپر دباؤ ڈالا تھا، لوگوں نے مشورہ دیا، سرکار وفا نے کوئی مشورہ، تاریخ نہیں بتاتی۔ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مولا کائنات کے دور میں سرکار وفا کا کوئی مشورہ اس لیے نہیں ملتا کہ ابھی امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ہیں، اس لیے معصوم امام کے ہوتے ہوئے ان سے مشورہ نہیں لیا گیا امام کے ہوتے ہوئے۔ اب امام حسن علیہ السلام کا دور آ گیا، پوچھئے تاریخ سے، ایسا بھی نہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو لوگوں نے مشورہ نہیں دیا، دیا مشورہ، لیکن سرکار وفا نے کوئی مشورہ نہیں دیا، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے جنگ کے بند ہونے کا بھی مشورہ دیا، کہ
کہ ہم حیات چاہتے ہیں، ہم حیات چاہتے ہیں، صلح حسن نہیں پڑھنی ہے مجھے، جس پہ امام کو صلح کرنی پڑی ہے. اب وہ سارے اسباب ہیں بہت سے، یہ ایک سبب نہیں ہے. لیکن عزیزان ایمان، جب صلح کرنے لگے تو بعد میں اعتراض تو کیا لوگوں نے، مگر سرکار وفا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ مشورہ دینے کی بات آئی نہ اعتراض ملتا ہے. ایک بار آ گئے ہوتے، بھائی سے کہہ دیتے بھائی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے زور بازو پہ یقین نہیں ہے؟ ارے میں نے بابا سے جوہر جنگ سیکھا ہے، آپ کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اب بات آئی ہے تو ایک جملہ ضرور کہتا چلوں تاکہ جوان بھائیوں کے ذہنوں میں بات محفوظ ہو جائے. بھئی سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کیا؟ مولا آپ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لشکر نے دغا دی، اس لیے کہ قبیلے والے آپ سے وفا نہیں کر رہے ہیں؟ تو مولا عباس آپ کے ساتھ ہیں، حسین مظلوم آپ کے ساتھ ہیں، محمد حنفیہ آپ کے ساتھ ہیں، جناب مسلم آپ کے ساتھ ہیں، جناب عبداللہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایسے ایسے جیالوں کے ہوتے ہوئے آپ نے صلح کیوں کر لی؟ قسم خدا کی عجب نہیں، علی کا لال آواز دے نادان، اگر میں کل جنگ کر لیتا، اگر میں کل جنگ کر لیتا تو جو آج میری صلح پہ اعتراض کر رہے ہیں وہی میری جنگ پہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ ایک مسلمان سادہ کاغذ لا کے صلح کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر علی کے لال نشے حکومت نشے قوت میں اتنا چور تھے کہ بے گناہ قصور بغیر قصور کے اتنے مسلمانوں کا سر قلم کر دیا اور یہ نہ ہوا کہ صلح کر لیتے. میں نے کہا اچھا ٹھیک، آئیے حاکم شام سے کہیں اے حاکم شام، لشکر امام کا ٹوٹا، قبیلے والوں نے امام کو دھوکہ دیا، تو صلح کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنا تو چاہیے تھا امام حسن کو نا کہ اب لشکر ساتھ نہیں دے رہا ہے، حاکم شام صلح کر لے، قبیلے والے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صلح کر لے، لوگ تیار نہیں ہیں، صلح کر لے. آخر تو کیوں کہہ رہا ہے؟ حاکم شام کہے گا نادان، میں خوب پہچانتا ہوں یہ دوسروں کے قوت بازو پہ جنگ نہیں کرتے. ارے لشکر میرے ساتھ ہے، عباس حسن کے ساتھ ہے، لشکر میرے ساتھ ہے، مسلم حسن کے ساتھ ہے، لشکر میرے ساتھ ہے، حسین حسن کے ساتھ ہے. ارے کسی نے نہ دیکھا ہو، میں نے صفین میں موت اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھی ہے. لہذا مجھے لہذا مجھے موت سے بچنا ہے، مجبوری میری ہے، وہاں نہیں ہے مجبوری. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ صلح کر لو. لیکن اس مقام پہ بھی سرکار وفا کا کوئی مشورہ نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہے، ابھی بھی شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ امام حسین موجود ہیں. لیکن عزیزان ایمان، اب سرکار سید الشہداء کی زندگی میں مولا عباس اس منصب پہ فائز کر دیے گئے جہاں مشورہ صرف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ منصب کا تقاضا ہے کہ مشورہ دیا جائے. سرکار وفا کیا ہے؟ فوج کے سپہ سالار ہیں نا. جو فوج کا جنرل ہوتا ہے جب حالات جنگ کے آ جائیں تب وہ انتظار نہیں کرتا کہ حاکم ہم سے پوچھے، بلکہ وہ مشورہ دیتا ہے.
کس محاذ سے لڑا جائے، کس کو فوج میں رکھا جائے، کسے فوج سے نکالا جائے، کس کو میمنہ کا سردار بنایا جائے، کسے میسرہ سپرد کیا جائے، قلب لشکر کس کے حوالے کیا جائے، کہاں چلا جائے، کہاں ٹھہرا جائے، کہاں رکا جائے، کہاں خیمہ نصب کیا جائے، کہاں سے خیمہ اٹھایا جائے، کب چلنا چاہیے، کسے ساتھ لینا چاہیے، کسے ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ لیکن عزیزان ایمان تاریخ گواہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ منصب دے چکے، اس کے بعد تاریخ کوئی نہیں بتاتی کہ کسی مرحلے میں سرکار وفا نے کوئی مشورہ دیا ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ میرے مولا امام حسین کو لوگوں نے مشورہ نہ دیا ہو۔ ابن عباس کی تاریخ آپ جانتے ہیں، آئے یا نہیں مولا کے پاس کہ مولا نہ جائیے، تفاؤل فرمائیے۔ تفاؤل فرمانے کے بعد اب جو صبح قافلہ تیار دیکھا تو شکوہ کیا، مولا کیا آپ نے تفاؤل نہیں فرمایا؟ کہاں کیا تھا، آیت نکلی، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ پھر مشورہ دیا، مولا اچھا آپ جائیے۔ یہ کربلا کی گرمی میں، عراق کی اس گرم فضاؤں میں آپ عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیے، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔ عزیزان ایمان ابن عباس جیسا مفسر مشورہ دے رہا ہے، مگر تاریخ نہیں کہتی کہ سرکار وفا نے مشورہ دیا ہو۔ تاریخ کہتی ہے نبی کا نواسہ مدینے سے نکلا، جناب عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا عراق نہ جائیے۔ مولا امام حسین نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ کہا نہیں آپ بھی مت جائیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے قسم خدا کی نبی سے سنا ہے کہ اگر آپ عراق جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ جی چاہتا ہے پوچھوں، اے عبداللہ ابن عمر آپ مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا نبی سے آپ نے حسین کے بارے میں صرف یہی حدیث سنی تھی؟ کیا کوئی اور حدیث نہیں سنی تھی؟ کیا یہ نہیں سنا تھا کہ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں؟ کیا آپ نے نہیں سنا تھا کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں؟ کیا نہیں سنا تھا کہ حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے؟ تو جب یہ ساری حدیثیں سن چکے اور جب یہ سن رہے ہیں کہ عراق جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، تو یہ یاد ہے، باقی حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ امام وقت مطالبہ کرتا رہا مگر بیعت نہ کی گئی۔ تاریخوں نے کروٹ بدلی۔ ابو صفاح جب حاکم بن کے آیا، تاریخوں نے لکھا کہ رات کی تاریکی میں اس کے دروازے پہ پہنچے، کہا ہمیں بیعت کرنی ہے، جاؤ جا کے حاکم سے کہو۔ اس نے کہا کہہ دو کہ صبح کے اجالے میں آ کے بیعت کر لیں گے، ابھی میں آرام کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں نے نبی سے حدیث سنی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوا کرتی ہے۔ حدیث پڑھنے میں بھی بڑا لطف آتا ہے، عجیب حدیث ہے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، تو اگر آج کوئی امام نہیں ہے تو یہ سب کی موت جاہلیت کی موت ہو رہی ہے کیا؟ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں رات نہ گزرے اور مجھے موت آ جائے اور تیری گردن تیری بیعت میری گردن پہ باقی رہ جائے۔ حاکم نے جب اتنا سنا کہا اچھا بلا لاؤ، کہا ہاتھ دو بیعت کریں۔ تاریخ کہتی ہے چادر کھینچی، پیر بڑھا دیا،
کہا بیعت کر کے چلے جاؤ۔ عزیزوں، میں نے اس واقعے کو پڑھ کے صرف اتنا ہی سمجھا کہ جب کوئی ید اللہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا تو اللہ اسے زمانے کی ٹھوکروں میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن آگے بڑھے، مکے پہنچے، لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مت جائیے مکہ چھوڑ کے، آپ نواسہ رسول ہیں۔ تاریخ کہتی ہے امام نے ایک جملہ کہا، قسم خدا کی حسین کو یہ پسند ہے کہ ایک بالشت مکے کی سرزمین سے حسین کا قدم باہر نکلے، حسین قتل کر دیا جائے، مگر حسین کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایک بالش سرحد مکہ میں رہوں اور میرے قتل کی بنیاد پہ کعبے کی حرمت پامال ہو جائے۔ میں حج چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ کعبے کی حرمت بچانا چاہتا ہوں۔ اور راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں نانا کا دین بچانے کے لیے۔ مشورہ دیا، لیکن امام آگے بڑھتے رہے۔ حر جوفی سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن حر جوفی۔ مولا نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ کہا مولا مجھے معاف رکھیے، ہاں یہ گھوڑا لیتے جائیے، یہ تلوار لیتے جائیے، اس سے میں نے بہت سی جنگوں کو فتح کیا ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تلوار جنگ فتح کر رہی تھی کہ آپ؟ گھوڑا فتح کر رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں تلوار لیتے جائیے، گھوڑا لیتے جائیے۔ حسین آواز دیتے ہیں مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورے دینے والے مستقل مشورہ دے رہے ہیں، لیکن جس کا منصب ہے اس نے کوئی ایک مشورہ نہیں دیا۔ ہاں تاریخ میں اتنا ملا کہ مدینے سے حسین آمادہ ہوئے، ایک مرتبہ امام نے نگاہ اٹھائی، یا اخی، فوراً سرکار وفا آ گئے، اے میرے بھائی کہاں ہو؟ آ گئے۔ یا سیدی و مولائی، کہا قدم لی جوادی، جاؤ میرے گھوڑے کو میرے لیے تیار کر کے لاؤ۔ سرکار وفا گھوڑا لے کے آ گئے، حسین سوار ہو گئے، مکے سے جا رہے ہیں، سب روک رہے ہیں، سرکار وفا کا کوئی مشورہ نہیں ملا۔ تمام تر کربلا سے لے کے مکے سے لے کے کربلا تک کی منزلیں جو امام نے طے کی ہیں، ہر منزل پہ کہاں ٹھہرنا ہے امام نے طے کیا، سرکار وفا نے کوئی مشورہ نہیں دیا۔ کربلا میں پہنچ کے ایک عمل ہے کہ جو سرکار وفا نے بغیر پوچھے انجام دیا ہے، باقی کوئی عمل تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے، اور وہ بغیر پوچھے اس لیے انجام دیا تھا کہ اس کی اجازت بچپنے سے مل رہی تھی۔ جو خیمہ نہ ہٹانے کا حکم دیا تھا کہ دریا کے کنارے سے خیمہ نہیں ہٹے گا، وہ صرف اس لیے کہ ایک جملہ کان میں ہمیشہ تھا، تم کربلا کے لیے ہو، یعنی کربلا میں تمہیں اختیار ہے۔ مگر اس سے پہلے کی تمام تر منزلیں، نتیجہ اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا آپ کہہ رہے ہیں میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں، مجھے نہ مولا کائنات کی زندگی میں کوئی مشورہ ملا، نہ مولا امام حسن کی زندگی میں کوئی مشورہ ملا۔ جب منصب مل گیا، جہاں مشورہ کا تقاضا کر رہا ہے منصب، وہاں بھی کوئی مشورہ نہیں ملتا۔ عجب نہیں، مولا آواز دے نادان، تو جسے سرکار وفا کے لیے تعجب سمجھ رہا ہے کہ اگر صاحب بصیرت تھے تو مشورہ کیوں نہ دیا؟ یہی مشورہ نہ دینا عباس کی بصیرت کی دلیل ہے، اس لیے کہ عباس جانتے ہیں امامت لوگوں کے مشوروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ
سرکار وفا کا مشورہ نہ دینا یہ ان کی بصیرت کی دلیل ہے. وہ جانتے ہیں امامت مشیت سے متصل ہے، اور جو مشیت سے متصل ہو، ارے یہ کوئی دنیاوی حکومت نہیں ہے جو مشورے کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہو جائے. یہ امامت ہے، امامت. یہاں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ مشیت کے مطابق ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر میں نے صلح کر لی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے جنگ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہاں ذاتی بات نہیں ہوتی بھائی، جو مشیت کہے گی وہی کیا جائے گا. اگر مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ صلح کر کے دین بچاؤ تو میرا بھائی حسن صلح کر کے دین بچائے گا. اگر مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ سر دے کے دین بچاؤ تو میں میدان میں سر دے کے دین بچاؤں. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی عزیزان ایمان. آج تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی، مجھے معاف کیجئے گا. میں منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں جو حضرات ان مجلسوں میں اس حسین کی عزا میں حصے دار بننا چاہتے ہیں، وہ حضرات، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ اس حصے داری کا شرف کیا ہے. اتنا سوچ لیجئے کہ جو سردار خلد کے ذکر کے لیے اپنی دولت خرچ کرتا ہے، ذرا بھی انفاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیا کتنا، خلوص دیکھا جاتا ہے. لہذا جس کو بھی آپ حضرات جو مسئولین ہیں وہ جلدی جلدی اس مرحلے کو طے کر دیں. ہاں بالکل. کربلا میں جا کے حسین کی زیارت پڑھیں، یہاں شرف مل رہا ہے. لہذا تھوڑا سا وقت امام حسین کے لیے دیا جائے، یہ زیارت پڑھی جائے. اپنی طرف سے پڑھیے، اپنے والدین کی طرف سے پڑھیے، مومنین مومنات کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے. اس زیارت کا بڑا شرف ہے. بہت مشکلوں سے یہ زیارتیں ہم تک پہنچی، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. لہذا یہ شرف یہاں آج منتظمین نے انتظام کیا ہے. خدا سے دعا ہے کہ جو بھی کہیں بھی حسین کی زیارت کے لیے جس اعتبار سے بھی خدمت کر رہا ہے، پروردگار ہماری خدمتوں میں وہ اعتبار اور معیار نہیں پایا جاتا. ہم ناقص ہیں، لیکن پروردگار تو کریم ہے، اہل بیت کریم ہے. اے بی بی فاطمہ، ہماری اس حصے داری کو قبول کر لیجئے. سرکار وفا کا کوئی مشورہ نہیں مل رہا ہے. اب کیسے سمجھیں کہ باوفا کس منزل پہ ہے؟ اے قرآن، کوئی واقعہ تو بتا دے کہ ہم کو کچھ تو سرکار وفا کی بصیرت کا اندازہ ہو سکے. کیسے سمجھیں کہ کتنا بابصیرت؟ اس لیے کہ یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ سرکار وفا کی بصیرت ہے کہ امامت کی اطاعت کی جاتی ہے، مشورہ نہیں دیا جاتا. لہذا ہر مرحلے پہ اطاعت ملی، مشورہ نہیں ملا. مگر عزیزان ایمان، کیسے
سے سمجھیں، کچھ تو معرفت ہو. قرآن تو ہی کوئی واقعہ اگر تیرے دامن میں ہو تو دے دے، تاکہ ہم قرآن وفا کی اس بصیرت کا اندازہ لگا سکیں. قرآن نے ایک واقعہ ہمیں دیا، کہا کچھ تو عباس کی بصیرت کا اندازہ لگا لو. ایک نبی دوسرے نبی کے پاس آیا اور کہا ہم شاگردی کرنا چاہتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس کہا دیکھو تم مصلحت سمجھ نہیں پاؤ گے. کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شاگردی کریں. کہا اچھا دیکھو سوال نہ کرنا. ٹھیک ہے، لیکن ایک مرحلہ، ایک عمل کیا. موسیٰ مصلحت نہیں سمجھے، فوراً سوال کر بیٹھے. کہا میں نے کہا تھا نا. پھر موقع دیا. دوسرا کام سامنے آیا، پھر مصلحت نہیں سمجھے، پھر سوال کر لیا. تیسرا مرحلہ سامنے آیا، پھر مصلحت نہیں سمجھے. واقعہ چونکہ سنا ہوا ہے لہذا دوہرا کے وقت نہیں لینا چاہتا. پھر مصلحت نہیں سمجھے، کہا بس اب ہماری تمہاری جدائی، اور اب مصلحتیں سمجھائیں. عزیزان ایمان، جناب موسیٰ کون؟ معصوم. جناب موسیٰ کون؟ صاحب منصب. جناب موسیٰ کون؟ صاحب شریعت. جناب موسیٰ کون؟ نبی. ایک نبی، ایک صاحب منصب، ایک صاحب شریعت نبی دوسرے نبی کے عمل کی مصلحت کو نہ سمجھ سکا. عباس کی بصیرتوں کو ہمارا سلام. ایک امام نہیں، مولا علی کی تمام تر مصلحتوں کو اگر عباس نہ سمجھتے ہوتے تو پوچھ لیتے بابا آپ نے صفین میں انہیں پانی پلانے کا حکم کیوں دے دیا؟ سوال کرنے والوں نے کیا ہے. یا علی، جب یہ حاکم تھے فرات پہ تو انہوں نے ہمیں پانی نہیں پینے دیا، اب ہم بن گئے اب ان کو پانی نہ دیں. علی نے کہا نادان، اگر وہی کام میں بھی کروں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یا علی کا پانی اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے سب کے لیے بنایا. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پانی پہ پابندی لگائے. لیکن سوال کرنے والے کر رہے ہیں. جس نے فرات کو آزاد کرایا، اس کا مطلب مصلحت سمجھ رہے ہیں سرکار وفا. وہاں ایک ہی نبی ہے، دوسرا عمل سرزد ہوا، پھر عمل نہیں، مصلحت نہیں سمجھے. یہاں امامت بدل گئی، صورت حال بدل گئی. کل علی کی سیاست الگ تھی، آج کے دور کے اعتبار سے امام حسن مشیت جو کہہ رہی ہے وہ سیاست الگ ہے. مگر عزیزان ایمان، دنیا نے صلح پہ اعتراض کیا، سرکار وفا نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا صلح حسن کی مصلحت کو نہیں سمجھ رہی تھی، مگر عباس امامت کے عمل کی مصلحت سمجھ رہے تھے. لہذا سوال نہیں کیا. معرفت دیکھیں، وہ نبی ہو کے، معصوم ہو کے، پھر مجھے کہنے دیجئے جہاں ایسے ایسے انبیاء مصلحتوں کو نہ سمجھ کے سوال کر لیں. عزیزان ایمان، مولا علی کون ہیں؟ آدم کے علم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، نوح کے تقوی کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. یعنی سارے نبیوں کی وراثت علی کے پاس ہے. اس کا مطلب خضر کا علم بھی
سرکار وفا. مولا امام حسن کوئی سوال نہیں کیا. مولا امام حسین کا دور، عزیزان ایمان، دنیا آج تک سوال کر رہی ہے. میرے جوان بھائیوں، ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سرکار وفا کو تلوار دے دینی چاہیے تھی. آتا ہے نا ذہنوں میں؟ جبکہ نہ تلوار ہم کو چلانی ہے، نہ شجاعت عباس صرف روایتوں میں سن کے معرفت حاصل ہوئی ہے. کس منزل پہ ہے شجاعت عباس اندازہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہمارے ذہن میں سوال آئے کہ کیوں نہ دیا. جس نے علی سے تلوار چلانے کے جوہر سیکھے، جس نے علی سے تیغ چلانے کے انداز سیکھے، اس عباس کو حسین مظلوم میدان میں بھیج رہے ہیں، پلٹ کے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ آقا کیا جنگ بغیر تلوار کے ہوتی ہے؟ کیا مقتل میں بغیر تلوار کے جایا جاتا ہے؟ عزیزان ایمان، معلوم یہ ہوا کہ عباس بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب یا تو امام مان لو یا پھر مصلحتوں کو. اگر تم نے امام مان لیا کیا مطلب؟ یعنی اولا بالتصرف. اب یہ جان تمہاری نہیں ہے. اگر حسین کو ضرورت ہے تو تلوار دے کے بھیجتے. اگر حسین کو ہماری جان بچانی ہی مقصود ہے، شہادت کی منزلوں پہ نہیں بھیجنا ہے، تو تلوار دے کے بھیجتے. لیکن تلوار دے کے نہ بھیجا بلکہ اب بھیجا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے امام مصلحتوں کو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے شہادت بہتر ہے یا جان کا بچ جانا بہتر ہے. اگر تلوار دے دی ہوتی تو قیامت تک کے شہداء عباس کی شہادت پہ غبطہ نہ کرتے. عباس سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھے. لہذا ائمہ کی سیرت کے لیے سوال ذہنوں میں اٹھے یہ ٹھیک، کسی حد تک پوچھ لیں، تفتیش کر لیں، تحقیق کر لیں، لیکن اعتراض نہ کیجیے گا. عزیزان ایمان، کیا ہے شجاعت عباس؟ کیا ہے بصیرت عباس؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جنگ صفین ہے. مولا کائنات نے اپنے شاگرد کو جب تیار کر لیا تو آج علی امتحان لینا چاہتے ہیں عباس کی شجاعت کا. میرے لال، یہ فرات کا خطہ تمہارے حوالے. اگر کوئی اس علاقے میں آ جائے تو آ تو جائے، واپس نہ جائے. تمہیں اختیار ہے قتل کر دینا. 12 برس کے سرکار وفا فرات کے کنارے ٹہل رہے. جملہ بدل دوں؟ قمر بنی ہاشم فرات کے ساحل پہ چمک رہا ہے. اور ایک مرتبہ اب دیکھا سرکار وفا کی نگاہوں نے کہ کوئی سوار چلا آ رہا ہے. اے آنے والے واپس چلا جا. آج یہ علاقہ میرے بابا نے میرے حوالے کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں واپس چلا جا. اگر نہ گیا تو ملک الموت کو آنا پڑے گا. اب جملے میرے ہیں، واپس چلا جا ورنہ میری تلوار اٹھ جائے گی. فرات کی طرف وہ سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے. اب جو قریب آ گیا تو اب سرکار وفا نے
اس کو پھر روکا، نہیں پلٹا، کہا پلٹ جا، نہیں پلٹا، تلوار کھینچ لی، اور اب جو حملہ کیا تو ادھر سے تیغ کاٹ دی گئی، ادھر سے بھی تیغ چلی، ادھر سے بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر سرکار وفا نے تھوڑی دیر، یہ جنگ چل رہی تھی، رد و بدل ہو رہا تھا وار کا، کہ ایک مرتبہ سرکار وفا نے ایک تلوار چلائی، جیسے ہی ادھر سے حملے کی کاٹ ہوئی، عباس نے شمشیر نیام میں رکھی، کہا بابا پردہ اٹھا دیجئے، کہا بابا نقاب پلٹ دیجئے۔ علی نے کہا میرے لال، یہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں ہوں؟ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے تلوار رکھی نہیں جاتی۔ کہا بابا جب آپ ہم کو جنگ سکھا رہے تھے تو اس دن آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اس وار کو ہم کو سکھاتے ہوئے کہا تھا، اے عباس پورے روئے زمین پہ یا یہ وار میں جانتا ہوں یا تمہیں سکھا رہا ہوں۔ جب میں نے وہ وار کیا اور وہ وار کاٹ دیا گیا تو اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا بابا حق ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا میں نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ علی مطمئن ہو گئے۔ صفین کا دن آیا، لشکر پہ لشکر جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے، شکست ہو رہی ہے۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہو چکا، اب مولا نے پوچھا کون جائے گا؟ ہم شکل علی کی طرح کھڑا ہو گیا، کہا بابا مجھے۔ سرکار وفا نے قرآن وفا کو جیسے جزدان میں رکھا، عباس کے چہرے پہ نقاب ڈال دی، تیار کر کے میدان میں بھیجا۔ میں کہوں گا یا علی میدان میں بھیج رہے ہیں، ایسے عالم میں تو ہوتا یہ ہے کہ نگاہوں کے اوپر سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جتنی نگاہ تیز ہو اچھا ہے۔ یہ آپ چہرے پہ نقاب کیوں ڈال رہے ہیں؟ عجب نہیں علی آواز دے نادان، مجھے آج صفین ہی سے ایک درس دینا ہے کہ یاد رکھو جب علی کا معصوم بیٹا اگر حجاب ہو جائے تو یہ حجاب اس کے جنگ میں حائل نہیں ہوتا، تو اگر میرا کوئی معصوم بیٹا حجاب غیب میں چلا جائے تو یہ سمجھنا نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی نگاہیں سب پہ ہیں، یہ حجاب حائل نہیں ہوتے، یہ علی کا نور نظر ہے، اس کے سامنے حجابات حائل نہیں ہوتے۔ اور اب عزیزان ایمان جب سرکار وفا میدان میں پہنچے، بس آخری واقعہ ہے، میدان میں پہنچنے کے بعد مبارز طلب کیا، حل من مبارز، 12 برس کا جوان مبارز طلب کر رہا ہے۔ حاکم شام نے ایک مرتبہ اپنے خیمے پہ دیکھا، اتنے دن سے کھلا پلا کے جس کو تیار کیا ہے اس میں کون ہے جسے بھیجا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حاکم کی نگاہ ابو شاسا پہ پڑی، کہا ابو شاسا جاؤ۔ ابو شاسا کہتا ہے حاکم کیسی بات کرتے ہو، میں قد دیکھ رہے ہو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی جوان ہے اور اس سے جنگ کرنے کے لیے مجھے بھیج رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنا بہادر ہوں؟ میں تنہا 2000 کے لشکر سے لڑتا ہوں۔ ابو شاسا نے یہ کہا پھر تو جس کو چاہے بھیج دے۔ کہا میرے پاس 7 بیٹے ہیں، اور کہہ کے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد میدان سے خبر آئی ضائع ہو گیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی خرچ ہو گیا۔ تیسرے بیٹے کو بھیجا، خبر آئی صرف ہو گیا۔ چوتھے بیٹے کو بھیجا، پتا چلا ملک الموت لے گیا۔ اسی طریقے سے 7واں بیٹا بھیج رہا ہے۔
جی چاہتا ہے کہوں اے ابو شاسا ایک کو روک لے نسل تو بچ جائے گی، ایک کو روک لے نسل بچا لے۔ عجب نہیں ابو شاسا کہ میری کیا مجال، جب قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان کے دشمن مقتول نسل ہیں تو میں نسل کیسے بچا لوں؟ ساتواں بیٹا بھی فی النار ہوا۔ اب 7 بیٹوں کا خون لے کے اپنی نگاہوں میں ابو شاسا دیو مانند گھوڑے پہ سوار ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا قوی الجسامت تھا کہ گھوڑے کی پشت زمین سے لگ گئی، گھوڑے کا پیٹ زمین سے لگ گیا، اور اس کے بعد پھر گھوڑے کو اس کو لے کے میدان میں، یا یہ کہا جائے کہ اس کی موت کی آغوش میں پہنچا۔ اور اب تاریخ کہتی ہے پھر جنگ چھڑی، وار رد و بدل ہوئے۔ اب جو گرد بیٹھا تو لوگوں نے دیکھا کہ قمر بنی ہاشم چمک رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں شاسا کا سر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی، سرکار وفا شاسا کا سر لے کے میدان سے خیمہ علی کی طرف بڑھے۔ قسم خدا کی بالکل وہی منظر تھا جیسے خندق میں عامر کا سر لے کے علی جا رہے تھے۔ لیکن اس پورے واقعے کو میں نے صرف 2 باتوں کے لیے پڑھا۔ عزیزان ایمان، ایک بات تو صفین میں ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی ان کے سامنے سر غرور اٹھا کے آئے تو 7 بیٹے دے کے جاتا ہے، اور اس دروازے پہ سر جھکا کے آئے تو 7 بیٹے لے کے جاتا ہے۔ اور اب سرکار وفا ابو شاسا کا سر لے کے چلے۔ کیا کہا تھا ابو شاسا نے؟ مجھے بھیج رہا ہے، میں 2000 کے لشکر سے تنہا لڑتا ہوں۔ ابو شاسا بہت اچھا ہوا کہ تم نے اپنی شجاعت کی داستان بیان کر دی کہ ہمیں ابتدائے شجاعت عباس کا اندازہ تو ہو گیا، اس لیے کہ یہ وہ جری ہے جب تم اتنے طاقتور ہو کہ 2000 کے لشکر سے لڑتے ہو، مگر ابو شاسا تمہاری وہ انتہا ہے کہ ایک میدان لڑتے ہو تو 2000 کے لشکر سے 7 جنگوں کا تھکا ہوا علی کا لال۔ ابتدائے شجاعت یہ ہے کہ 2000 کے لشکر سے لڑنے والے سے 7 جنگ لڑ کے بھی جیتا۔ مجھے کہنے دیجئے، انتہائی شجاعت عباس کا اندازہ نہ ہو سکا اس لیے کہ عباس کو کربلا میں تلوار نہیں ملی، مگر ابتدائے شجاعت تو سمجھ میں آ گئی کہ جس کے 12 برس میں یہ ولولہ ہو، پھر 32 برس میں وہ عباس کس مقام پہ ہوگا۔ اب جو سنا کرتے ہیں نا کہ عباس کو دیکھ کے لوگوں پہ ہیبت طاری ہوتی تھی، یہ صفین کے ہارے ہوئے مولا عباس اب جو سر لے کے گئے، علی خیمے سے نکلے، اپنے لال کو گلے سے لگایا، چہرے سے نقاب پلٹی۔ جملہ بدل دوں، پورے میدان میں قرآن وفا کی نقاب کشائی دستے خدا نے کی، اور آج سب کو دکھا دیا کہ دیکھو میں نہیں ہوں مگر میں اپنے جیسا ایک بیٹا حسین کو دے کے جا رہا ہوں۔ لہذا خیال رکھنا حسین سے لڑنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ عباس حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہہ کے تاریخ کہتی ہے علی کی آنکھیں چھلک گئیں، علی رونے لگے۔ لوگوں نے کہا یا علی، یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو خوشی منانے کا موقع ہے۔ علی نے آواز دی، ارے تم عباس کی یہ شجاعت دیکھ رہے ہو، میری نگاہ میں بھی فرات کا یہی علاقہ ہے، کل عباس ہوں گے، آج ہاتھوں میں
شمشیر ہے، کل ٹوٹا ہوا نیزہ ہوگا۔ جزاکم ربکم۔ عزاداروں مجھے معاف فرمائیے گا، شب اربعین ہے، میں تکلف نہیں کر سکتا۔ مصیبت سرکار وفا کا اندازہ لگائیں۔ عباس کے لیے نہ لڑنا مصیبت نہیں تھی، اور عباس کا امتحان کربلا میں نہیں شروع ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس نے کوئی اپنا ایسا جوان بیٹا تیار کیا ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کے سر پہ ضربت مار دی جائے، عباس کا کیا علم ہوا ہوگا؟ کیا شجاعت عباس نہ کہہ رہی ہوگی کہ عباس ابن ملجم کا سر قلم کر دو؟ لیکن عباس کیا کریں عزاداروں؟ ایک آواز کان میں آئی، عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ ٹھہر گئے عباس۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے، غیرت دار بھائی برداشت نہ کر سکا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ پہنچا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ میرے بھیا تم کربلا کے لیے ہو۔ مقتل کہتا ہے کہ سرکار وفا، کیسی مصیبتیں ہیں عباس کی۔ ولید کے دربار میں حسین پہنچے، آواز بلند ہوئی، سرکار وفا شمشیر لے کے داخل ہو گئے۔ کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے میرے آقا سے سخت کلامی کرے؟ حسین نے ایک جملہ کہا، عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ مدینے سے نکالا جا رہا ہے، کیا عباس تڑپے نہ ہوں گے؟ میرے آقا سے اور مدینہ چھڑوا دیا گیا۔ مکے میں احرام میں خنجر لے کے لوگ آئے، عباس کو روک دیا، عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، روک دیا، عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ عزادارو 2 محرم کو علی کا شیر جب فرات کے کنارے قدم رکھتا ہے تو اب عباس نے یہ سوچ لیا، لو اب عباس کے تلوار آزاد ہو گئی، اب کوئی عباس کو منع نہ کرے گا، اس لیے کہ میں کربلا آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ عباس سے جب فرات کے کنارے سے خیمے ہٹانے کی بات ہوئی تو اب عباس اجازت لینے نہیں گئے، اس لیے کہ یہ اجازت تو بچپنے سے کان میں پڑی ہوئی تھی۔ عباس تم کربلا کے لیے ہو، عباس شمشیر کربلا میں چلانا۔ عزادارو احساس کریں، میں کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اے عزادارو، عباس بار بار سن رہے تھے نا، تم کربلا کے لیے، تم کربلا کے لیے، تم کربلا کے لیے۔ عباس نے کیا سوچا ہوگا جب ماں کی شہادت کی خبر سنی، جب محسن کی شہادت کی خبر سنی؟ یہ ساری مصیبتیں عباس کی آنکھوں میں ہیں، عباس کے کانوں میں، عباس کے ذہن میں تمام مصیبتیں اہل بیت پھر رہی ہے۔ عباس نے سوچا ہوگا مجھے کربلا آنے دو، میں اپنی ماں کے شکستہ پہلو کا انتقام لوں گا، مجھے کربلا پہنچنے دو، محسن کی شہادت کا بدلہ لوں گا، مجھے کربلا آنے دو، اپنے بابا کے سر شگافتہ کا بدلہ لوں گا، مجھے کربلا تو آنے دو۔ ارے میں اپنے بھیا کے کلیجے کے 72 ٹکڑوں کا بدلہ لوں گا۔ ارے میرے آقا سے مدینہ چھڑوایا، مجھے کربلا تو آنے دو۔ ارے میرے آقا کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، مجھے کربلا تو آنے دو۔ میں مصائب اطمینان سے پڑھوں گا عزادارو۔ ابھی آپ پرچم کی زیارت کریں گے، پہچانیں سرکار وفا کی مصیبتوں کو۔ عباس کا امتحان تو مدینے سے شروع ہو گیا، اب آواز آئی فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو۔ علی کا لال ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، کس کی مجال جو عباس کے ہوتے ہوئے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لے۔
عزادارو یہ خبر حسین کو ملی، حسین اب عباس کے پاس نہ گئے، ارے جا کے کیسے کہیں، اس لیے کہ اب تک تو یہ کہہ کے روکا کہ عباس ابھی کربلا نہیں ہے، اب تو میرا شیر کربلا آ گیا۔ حسین زینب کے پاس آ گئے، اے میری بہن زینب، ارے اب میں نہیں روک سکتا، میرے جری کو جلال آ گیا، زینب میرے جری کو روک لو، میں نہیں چاہتا ابتدا میری طرف سے ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ ابتدا میری طرف سے ہو۔ زینب نے سنا، کہا فضہ جاؤ عباس کو میرا سلام کہہ دو زینب یاد کر رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اے پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے باب الحوائج آپ کو آپ کی فضیلتوں کا واسطہ ہم سب کو کربلا کا ظاہر بنا دیجئے۔ جو بہنیں یہ مصائب سن رہی ہیں اپنے بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں۔ ایسا بھائی، مقتل کہتا ہے اب زینب نے سرکار وفا کو بلایا، عباس نے خط کھینچا کہ اس کی مجال ہے، اگر کوئی یہ خط عبور کر دے تو اس کے سروتن میں جدائی ہو جائے گی، اور یہ کہہ کے جری خیمے میں آ رہا ہے۔ ذہن میں کیا ہے؟ ذہن میں ایک ہی خیال ہے، جب کبھی شہر کے خدا نخواستہ حالات بگڑ جائیں تو جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں بیویاں انہیں بلا کے پوچھتی ہیں انتظامات تو کر لیے ہیں نا، کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے۔ سرکار وفا نے شاید سوچا ہو کہ بی بی زینب کو لگ رہا ہے خبر مل گئی کہ فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹانے کا حکم آ گیا ہے، شاید میری بہن گھبرا رہی ہے، شاید میری شہزادی گھبرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آئے، آج عجب نہیں آ کے آواز دیو، شہزادی گھبرائیے گا نہیں، عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دے، بی بی گھبرائیے گا نہیں، بچے التش کی آواز بلند نہ کریں گے، بی بی گھبرائیے نہیں، ارے سکینہ پیاسی نہ رہے گی، عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے۔ اب جو تقریر ختم ہوئی ہوگی زینب نے سر جھکا کے کہا ہوگا میرے غیرت دار، اگر تجھ پہ بھروسہ نہ ہوتا تو زینب بلاتی کیوں؟ اے میرے بھیا، ارے حسین نہیں چاہتے ابتدا ہماری طرف سے ہو، خیمے ہٹا لو۔ شہزادی نے کہہ دیا، حکم مل گیا، مگر عزادارو ذرا سوچئے، کوئی جری، کوئی طاقتور، کوئی بہادر، کوئی چیلنج کر کے کسی کے سامنے آئے اور اس کے بعد اپنا ہی چیلنج خود توڑنا پڑ جائے۔ مقتل کہتا ہے عباس آئے سر کو جھکائے ہوئے، ایک مرتبہ گھٹنیاں ٹیک کے خیمے کی تنابیں کھولتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ بی بی ام البنین آئیے ان عزاداروں کا پرسہ لے لیجئے، بی بی سیدہ، جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سنیں عباس میدان کے لیے کتنا تڑپ رہے تھے۔ مقتل نے ایک واقعہ لکھا، 9 محرم کی شام ہے، بھئی اس واقعے کے بعد میں صرف 2-4 جملے شاید پڑھ سکوں، آپ سب کو انتظار ہے عباس کے علم کا۔ عزادارو 9 محرم شام، سورج ڈوبنا چاہتا ہے، عباس خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں۔ زہیر ابن قین آئے، آ کے کہتے ہیں عباس تمہیں پتا ہے علی نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا ہے؟ سرکار وفا کہتے ہیں اے زہیر یہ گفتگو کا موقع تو نہیں ہے، میری نگاہ دشمن کے لشکر کی طرف ہے، لیکن کان تجھ سے لگا ہے،
چونکہ تم نے میرے بابا کا نام لیا ہے لہذا بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو۔ اے عزادارو، ایسے عالم میں عباس کو اور علی یاد آ گئے۔ بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ عباس کل میدان شجاعت ہے، کل مقتل، کل شہادت ہے۔ عباس تمہیں علی نے حسین کے لیے مانگا ہے، اے عباس ایسا نہ ہو کہ حسین کو تنہا چھوڑ دینا۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جری نے انگڑائی لی، جملہ سنیں گے سرکار وفا کا، جری نے انگڑائی لی اور اس کے بعد کہا اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر کیا مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ زہیر، اور یہ کہہ کے جو رکاب پہ زور ڈالا تو رکابیں ٹوٹ گئیں۔ سرکار وفا کا قدم سرزمین کربلا پہ خط کھینچنے لگا اور اس کے بعد جناب زہیر سے ایک جملہ کہا، زہیر دیکھو ابھی سورج غروب ہونے میں تھوڑا سا لمحہ باقی ہے، زہیر جاؤ میرے آقا سے اجازت لے کے آؤ، قسم خدا کی اگر سورج غروب ہونے سے پہلے شام کا تختہ نہ پلٹ دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ عزادارو جو عباس میدان کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا، مقتل کہتا ہے کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ عباس آیا کہ مرنے کی رضا دے دیجئے۔ کہا عباس تمہیں کیسے رضا دے دوں، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ عباس مرنے کی رضا نہیں دوں گا۔ مقتل لکھتا ہے کہ سرکار وفا حسین کے خیمے سے نکلے، خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا کچھ بچے ہیں جو سوکھے ہوئے مشکوں کو اپنے سینے سے لگائے ہیں تاکہ کچھ تری پہنچ جائے، کچھ پیاس میں افاقہ ہو جائے۔ اے عزادارو ایسے عالم میں سکینہ نظر آ گئی۔ عباس نے سکینہ سے پوچھا، بیٹی سکینہ، خدا صبر دے عزادارو، بیٹی سکینہ اتنا بتا دے تجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے؟ کہا چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ کہا سکینہ پانی چاہتی ہو؟ کہا ہاں چچا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کہا سکینہ پھر ایک کام کرو مجھے اپنے بابا سے اجازت دلا دو، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ عزادارو مقتل نے منظر لکھا، 4 برس کی بچی نے ایک ہاتھ میں سوکھا ہوا مشکیزہ لیا، ایک ہاتھ سے عباس کا دامن پکڑے ہوئے حسین کی خدمت